السلام علیکم عزیز طلباء، بروک فنڈ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ حصہ نظم کی طرف ہم تھے۔ ہماری اگلی نظم جو ہے وہ ہے نظم نمبر 7 ہے سلیبس کے مطابق۔ اسمارٹ سلیبس کے مطابق تو یہ کم ہے، لیکن بک کی نمبرنگ کے مطابق ہمارے پاس یہ 7ویں نظم ہے۔ ہلال استقلال، ہلال یعنی چاند، استقلال مستقل مزاجی کا۔ شاعر اس کے حفیظ جالندری ہیں۔ شاعر کا تعارف دیکھیں گے بیٹا۔ حفیظ جالندری ہندوستان کے شہر جلندھر میں 14 جنوری 1900 کو پیدا ہوئے۔ آزادی کے وقت 1947 میں 1947 میں لاہور آ گئے۔ آپ نے تعلیمی اسناد حاصل نہیں کی، مگر اس کمی کو انہوں نے خود پڑھ کر پورا کیا۔ انہیں نامور فارسی شاعر غلام قادر بلگرامی کی اصلاح حاصل رہی۔ آپ نے محنت اور ریاضت سے نامور شعراء کی فہرست میں جگہ بنا لی۔ حفیظ جالندری پاک فوج میں ڈائریکٹر جنرل مورال، صدر پاکستان کے چیف ایڈوائزر اور رائٹرز گلڈ کے ڈائریکٹر کے منصب پر بھی فائز رہے۔ حفیظ جالندری کی شاعری کی خوبی اس کی غنائیت ہے۔ وہ خود بھی مترنم تھے، اس لیے انہوں نے ایسی لفظیات کا انتخاب کیا جو غنائیت کے پیکر پر پورے اترتے ہیں۔ غنائیت کا سبب ان کی گیت نگاری بھی ہے۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں فوجی گیت بھی لکھے ہیں۔ پاکستان کے قومی ترانہ اور شاہنامہ اسلام کے خالق حفیظ جالندری 21 دسمبر 1982 21 دسمبر 1982 کو لاہور پاکستان میں 82 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ وہ مینار پاکستان کے سائے تلے آسودہ خاک ہیں۔ نصاب میں موجود نظم حفیظ کے مجموعہ حفیظ کی نظمیں سے لی گئی ہے۔ یہاں پر سے لی گئی آنا تھا، لفظ غلط ٹائپ ہو گیا ہوا ہے۔ یہ نظم انہوں نے 1965 میں بھارت کی طرف سے مسلط کی جانے والی جنگ کے حوالے سے لکھی۔ 1965 میں جنگ بندی کے بعد حکومت پاکستان کے فیصلے کے مطابق مختلف محاذوں پر ثابت قدم رہنے والوں کی یاد میں 6 ستمبر کو یوم استقلال منایا جاتا ہے۔ تمام سرکاری عمارتوں اور حکومت کے مرکزی دفاتر پر پاکستان کا پرچم لہرایا جاتا ہے۔ شعر پہلے اور دوسرے کی طرف چلیں گے۔ یہ استقلال کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم۔ یہ مستقل مزاجی کا پختگی کا پرچم ہے، شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم۔ یہ پرچم جو ہے شہید اور غازی جو ہیں، جو اس جنگ میں شہید ہوئے، جو غازی بن کر لوٹے، ان کی طرف سے ہمیں انعام ملا ہوا پرچم ہے۔ استقلال مستقل مزاجی، استحکام پختگی۔ ہلال استقلال، ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ کے چاند کو، جو نکیلا ہوتا ہے، جو ہمارے جھنڈے کے اوپر بنا ہوا ہے۔ یہ پہلی تاریخ کا چاند جو ہمارے جھنڈے پر بنا ہوا ہے، ہماری ثابت قدمی اور قومی مضبوطی کا جھنڈا ہے، جو ہمارے شہیدوں اور غازیوں کی قربانیوں سے ہمیں انعام کے طور پر ملا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اس وطن کے تحفظ کے خاطر اپنی جانیں قربان کر گئے یا جو غازی بن کر لوٹے، یہ ان کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے۔ یہ وطن جو ہے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں کی طرف سے جن لوگوں نے اس وطن کے تحفظ کے لیے، اس وطن کی سلامتی کے لیے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا۔ جب 1965 میں بھارت نے رات کے وقت پاکستان پر حملہ کیا، لاہور پر خاص طور پر، جب انہوں نے کہا کہ ہم ناشتہ لاہور میں جا کر کریں گے، تو پاکستانی افواج نے انہیں 1 انچ بھی اندر گھسنے نہیں دیا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بہت سے لوگ جو ہیں ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے اپنے جسموں کے ساتھ،
بم باندھ کر. اور اتنی جو ہے اس جنگ کے حوالے سے ہمارے پاس داستانیں موجود ہیں کہ اگر ہم انہیں پڑھنا شروع کریں تو ہمیں بہت وقت لگے، جو کہ داستانیں ہماری شجاعت اور بہادری کی ہیں. یہ پاکستان جو ہے ہماری مستقل محنت کا نشان ہے، یہ پرچم جو ہے ہماری مستقل محنت کا نشان ہے، مضبوطی اور قوت کی علامت ہے یہ پاکستان کا پرچم. یہ پرچم جو لہرا رہا ہے یہ کپڑے کا پرچم نہیں ہے، اس میں تو دراصل شہیدوں کے لہو کے عوض، ان کے لہو کے بدلے میں ہمیں یہ ملا ہے، اور یہ غازیوں کی جدوجہد کا نتیجہ ہے. اور یہ ہمارا پرچم جو ہے عظیم روایات کا ترجمان ہے. تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا. دوسرا شعر دیکھیں گے بیٹا. ہلالی خنجر، ہلال پہلی تاریخ کا چاند، خنجر کیونکہ نوکیلا ہوتا ہے، شاعر پہلی تاریخ کے چاند کو خنجر سے تشبیہ دیتے ہیں. انگشت شہادت کا اشارہ ہے، انگشت کہتے ہیں انگلی کو، شہادت کی انگلی کا اشارہ ہے. جب ہم انگلی بلند کرتے ہیں تو ہم کس کے لیے بلند کرتے ہیں؟ ایک اللہ کے لیے، اس کی وحدانیت کے لیے، اور ساتھ میں اس کے رسول کی گواہی کے لیے. نماز کے اندر بھی جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں ہم اپنی انگلی وہیں پر بلند کرتے ہیں جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے نام کی گواہی دیتے ہیں. تو یہ جو چاند پر بنا، یہ پرچم پر بنا ہوا چاند ہے، یہ جو خنجر نما چاند ہے دراصل گواہی ہے. جس طرح ہم انگلی اٹھا کر گواہی دیتے ہیں اسی طرح یہ بھی گواہی ہے کس چیز کی؟ کہ ہم نے یہ وطن حاصل کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر. جب پاکستان کی تحریک چلی تو ایک نعرہ بہت مقبول ہوا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ سیف اللہ کا پرتو، سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کا لقب ہے، کا پرتو کہتے ہیں عکس، سایہ، فلک پر آشکار ہے، آسمان پر ظاہر ہے. یہ جو پرچم ہے یہ صرف ایک کپڑے کا پرچم نہیں ہے، اس پرچم کے اندر حضرت خالد بن ولید کی شجاعت اور بہادری کا عکس بھی دکھائی دیتا ہے. حضرت خالد بن ولید کا لکھیں گے بیٹا. حضرت خالد بن ولید 592 میں مکہ میں قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے ہاں پیدا ہوئے. بنی مخزوم کی وجہ شہرت جنگ و جدل تھا. وہ شروع میں مسلمانوں کے مخالفین میں سے تھے اور احد کی جنگ کا پانسا مسلمانوں کے خلاف پلٹنے میں ان کا اہم کردار تھا. صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، بقیہ زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی. محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا میں ان کی بے مثل بہادری پر انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا. تو عزیز طلباء یہ تھا ہمارا لیکچر. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اپنی اس نظم کو مکمل کریں گے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.